بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جناب آج جو میں ولاگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امی کے گھر کی طرف کا ہے، اور آج جو ہے سنڈے تھا، مطلب سنڈے کے دن کا یہ ولاگ ہے۔ تو امی کے گھر ہم لوگ نے پلان کیا تھا کہ جائیں گے، افطار کریں گے۔ تو یہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہے۔ اتنی زیادہ کوئی گرمی ہو رہی تھی نا آج کے دن، بہت زیادہ راستے میں، کیونکہ ہم لوگ بائک پر ہی جا رہے تھے، تو ایسے مطلب لو والی ہوا لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو ابھی 1-2 دن ہی ہوئے ہیں، مطلب موسم چینج ہوئے ابھی سے اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے۔ تو بس کچھ ایسا ہی موسم ہو گیا ہے، اب آگے دیکھیں اور مزید گرمیوں کا بولا ہے کہ ہیٹ اسٹروک آئے گا، ہیٹ ویوز آئے گا، کیا کیا ہوگا گرمی میں، تو یہی سب چلتا رہتا ہے۔ تو خیر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رحم کرے ہم سب لوگوں پر نا۔ اور جو ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور جو عبادت کر رہے ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا ہی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا سا ایکسٹرا عبادت کر لی، جیسے قرآن پاک پڑھ لیا یا وظائف کر لیے، مطلب مقصد یہ اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کا دل ہوتا ہے، آپ کا اعمال ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اس چیز کو بھی پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، آپ کے دل میں کچھ ہے، اوپر کچھ ہے، آپ کی مطلب سوچ پازیٹیو نہیں ہے، کسی کے لیے آپ اندر کچھ سوچ رکھتے ہیں اور پھر باہر سے کسی اور طریقے سے مل رہے ہیں، تو وہ چیز بھی صحیح نہیں ہوتی نا۔ جتنی بھی عبادت کر لو، جتنے روزے رکھ لو، نمازیں رکھ لو، تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اب کام کریں، مطلب لوگوں کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں، اور اس چیز کو بھی ہم ذرا صحیح رکھیں اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، کون غریب ہیں، کس کو مطلب کس کا خیال کرنا ہے، وہ ہم پوری طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، اسپیشلی رمضان میں تو لازمی ارد گرد کا ضرور خیال کریں، مطلب کون بھوکا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مطلب نارملی اگر ہم اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ لیں، ہمارے گھر میں ہیلپر آتی ہیں۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیلپر سے، ویسے آج کل کی ہیلپر تو ایسی ہیں نہیں، لیکن پھر بھی بعض اچھی بھی ہوتی ہیں ہیلپر، مطلب جس مقصد کے لیے آتی ہے، جس کام کے لیے آتی ہے، اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا کام کرواتے ہیں، پھر اس کے نا جیسے پیسے نہیں دیتے، اور مطلب دینے چاہیے۔ مطلب آپ نے جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام، اس کی تو ظاہر سی بات ہے ہم تنخواہ دیتے ہیں، لیکن ایکسٹرا جیسے ہم کام کروا رہے ہیں، کبھی گھر جڑوا لیا یا کوئی کام صفائی کروا لی، ڈسٹنگ کروا لی، یا کوئی چیز صاف کروا لی، تو اس کے نا الگ سے پیسے دینے چاہیے۔ اس سے نا ان کا بھی دل بڑا ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتی ہیں پھر آگے، اور مطلب جو بھی کام ہم ان کو بولیں گے بہت اچھے سے کرتی ہیں۔ تو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے، اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے، کیونکہ کوئی بھی لمحہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے دل سے کوئی بھی دعا نکل سکتی ہے، اور وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، اس لمحے میں جو دعا نکلتی ہے نا دل سے، تو بس اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے قبول فرما لیتا ہے۔ مطلب دکھی دل کی دعا یا بد دعا جو ہوتی ہے وہ بھی فوراً لگتی ہے، اور خوشی والے دل کی بھی دعا فوراً لگتی ہے۔ تو بس یہ بات تھی، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، اور مطلب میں بھی شامل ہوں اس میں سبھی کی بات کر رہی ہوں۔ تو بس یہی ہے۔ تو ابھی جو ہے افطار کا ٹائم ہو چکا تھا، اور بس جھٹ پٹ جتنی بھی جلدی سے کام اسٹارٹ کر لو نا، بس ٹائم ایسا گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ بس دوڑ رہا ہے۔ تو بس سبھی لگے ہوئے تھے اس ٹائم پہ، میں بھی لگی ہوئی تھی، امی بھی تھیں، اور جو ہے سسٹر کو، مطلب سسٹر نہیں آئی تھی، ایک چھوٹی مجھ سے سسٹر ہے وہ نہیں آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، تم چلی جاؤ، میں پھر کبھی بعد میں آ جاؤں گی۔ تو بس ایسے ہی تھا۔ تو یہاں جو ہے یہ نیچے والے صحیح بڑے، مطلب ماش کی دال کے جو بڑے تھے وہ میں نے فرائی کیے تھے، اوپر والے جو امی نے کیے تھے، امی کہتی دیکھو اس طرح کرتے ہیں، تھوڑے سے براؤن کلر آنا چاہیے، تو جو ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں امی پکے ہوئے تو ہیں، بس کلر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بس یہ ٹائم جو ہے تقریباً افراتفری کا ہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، کچھ دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ بس کوشش کیا کریں کہ افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے، بھلے آپ کام کرتے رہیں لیکن منہ پہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ورد کرتے رہا کریں، تسبیح پڑھتے رہا کریں، جس سے مطلب اب جیسے یہ فرسٹ عشرہ ہے نا، پہلا عشرہ ہے، تو اس میں رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، تو اس میں رحمت فرسٹ عشرے کی جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ ہم لوگ جتنا پڑھتے رہیں گے نا، تو اتنا ہی ہم لوگ کم بات کریں گے، کم ہمارا دھیان بٹے گا، کم ہماری سوچیں ادھر ادھر ہوں گی، تو پھر جو ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ جتنا دماغ ہمارا پڑھائی کی طرف لگا رہے گا نا، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ دیکھیں رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو ہے لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دکھایا۔ نیکسٹ ایئر پتہ نہیں ہم ہوں نہ ہو، نیکسٹ ایئر تو بہت دور ہے، اگلے لمحے کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کب تک کی ہے۔
تو بس یہی کوشش کریں کہ جو موقع آپ کو مل رہا ہے، جو دن آپ کو مل رہا ہے، جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے، اس کو اویل کریں اچھے سے اور اس کا پورے سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو بس یہ چیز ہے۔ اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں جو ہے سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ قریش اور رحمان کی تسبیح، یہ تمام جو تسبیحات ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اس کو چلتے پھرتے پڑھا کریں تاکہ جو ہے اس کا ہم ثواب جو ہے زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ تو بس یہی ہے، ایک جمعہ تو رمضان کا گزر چکا ہے اور اب انشاءاللہ جو ہے سیکنڈ جمعہ آئے گا، بس دن ایسے گزرتے ہیں، بس فرسٹ عشرہ ختم ہوتا ہے نا تو یقین کریں پڑ لگ جاتے ہیں، رمضان ایسے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی آئے۔ تو بس ایسے ہی کچھ ہے، اور گرمی بھی کوئی اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا کہ بس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دن ایسے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کام 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 میں گزر جاتا ہے۔ اب یہ ٹائم جو تھا عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ جب نماز پڑھ لو نا، نماز کے بعد کچھ تسبیحات بھی پڑھنی ہوتی ہیں، تو بس جو ہے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بک جو امی کے پاس ہے، اس میں ہر روزے کی نا تسبیح دی گئی ہے کہ پہلے روزے کو ہر پانچوں وقت کی نماز کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے نا، وہ تسبیح دی گئی ہے۔ جیسے اب 9واں روزہ ہے یا 8واں روزہ ہے، فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، ظہر کے بعد کیا پڑھنا ہے، عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے نا، اس طرح ہر نماز کے بعد کی تسبیح دی گئی ہے، تو وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں، مطلب پوری پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ پاتے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں۔ اچھا، یہاں جو ہے روح افزا کا شربت بن رہا ہے۔ روح افزا مطلب ایک الگ ہی، اس کو پی کے سکون ملتا ہے نا، روح کو سکون ملتا ہے، نام جیسا ہے نا اس کا روح افزا، تو ویسے ہی روح کو سکون ملتا ہے۔ تو یہاں روح افزا کا شربت بن رہا تھا اور جو ہے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو رہے تھے۔ یہ چکن کے پکوڑے ہیں۔ اچھا، بنا کیا کیا تھا سنیں، چکن کے پکوڑے تھے، نارملی پکوڑے دہی بڑے چھولے تو بنتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو اسپیشلٹی تھی وہ چکن کے پکوڑے تھے، ماش کی دال کے دہی بڑے، رول، بہت ساری چیزیں تھیں، مطلب چیزیں تو بن جاتی ہیں، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مطلب تھوڑا 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 افطار کے بعد نا لازمی بچ جاتا ہے۔ تو بس یہی، اب یہاں افطار کا ٹائم تقریباً ہو ہی چکا تھا، چیزیں ہم لے جا کر رکھ رہے تھے ڈائننگ ٹیبل پر، اور سب بیٹھ بھی رہے تھے کیونکہ دعا وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے۔ یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے، پریشیس ہوتا ہے، قبولیت کا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو دعا مانگے زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ لسی بھی بنائی تھی امی نے نا، لسی بنا رہے تھے ہم لوگ، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی نا، لسی پینی چاہیے، لسی میں مطلب ہیلدی بھی رہتی ہے، کیلشیم ہوتا ہے، اور روزہ کھولنے کے بعد تھوڑی سی آپ کو لیزینس ہوتی ہے نا، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا انسان ایکٹیو رہتا ہے۔ تو بس یہ کچھ ایسے ہی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لسی بنا لیں۔ تو یہ جو ہے یہاں لسی بن رہی تھی، شاید کلپ آگے پیچھے ہو چکے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ بس یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اور آگے مزید کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم لوگ مطلب روزے رکھ رہے ہیں ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ ان روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایسے کئی روزے ہمیں صحت مند زندگی کے ساتھ دیکھنا نصیب عطا کریں، آمین ثم آمین۔ تو بس یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ابو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے فادر جو ہیں، پہلا رمضان ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں، مطلب صرف رمضان میں نہیں، یاد کرنے کا کوئی ایک خاص موقع نہیں ہوتا، کوئی ایک خاص دن نہیں ہوتا، انسان 24 گھنٹے مطلب ہمارے اپنے جو ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب ہم ان کو یاد نہ کریں۔ تو بس اس ولاگ کے تھرو میں ان کے لیے بھی مغفرت دعا کرتی ہوں کہ میرے ابو کے لیے، بھائی بہن کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ سے افطار لگ چکی تھی اور ہم لوگ سب بیٹھ رہے تھے دعا کے لیے، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آج کا ولاگ میرا کیسا لگا، اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ لوگ کو سجیشن دی ہے کہ جو بھی کام کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہو گھر میں، تو ظاہر سی بات ہے کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، بس کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں نا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ چھوٹی سی بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، اس کا ڈبل ٹرپل ثواب ہوتا ہے، اور کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ڈبل ٹرپل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم بات کریں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہ ہو، اپنے دل کو نرم رکھیں، سافٹ کارنر رکھیں، ہر کسی کے لیے ہمدردی رکھیں۔ بس یہی ہے جو ہمیں خیال کرنا چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے آسانی کرے، ہم سب لوگوں کے لیے۔ تو بس یہاں جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو پلیٹس دے رہے تھے،
اور چیزیں رکھ رہے تھے، تو بس اذان کا ٹائم تقریباً ہونے ہی والا تھا، یا شاید ہو بھی چکا تھا۔ تو بس رمضان ہم نے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی مغرب کی، ہمیں فروٹ چاٹ کھا رہی تھی، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد میں کھاتی ہوں نا فروٹ چاٹ۔ تو بس یہاں پہ جو ہے اپنے ولاگ کا میں اینڈ کرتی ہوں، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ میرے آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔